اللہ الرحمن الرحیم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ کل ہم نے اللہ کی توفیق سے سورۃ التین کا آغاز کیا اور ابتدائی 4 آیتیں پڑھنے کی صحیح کی۔ آیت نمبر 5 پچھلے مضمون کے ساتھ ملتی ہے۔ ارشاد فرمایا ہم نے انسان کو احسن تقویم یعنی انتہائی خوبصورت شکل و صورت سے اعتدال کے ساتھ پیدا فرمایا۔ جب انسان پورے عروج پر پہنچتا ہے اللہ اسے ساری طاقتیں وجود کی رعنائیاں عطا فرما دیتا ہے تو سدا ایک جیسی نہیں رہتی۔ یہ بھی اللہ کی توحید اور اکائی کی دلیل ہے۔ اگر انسان چاہے کہ وہ جوان ہے اور ہمیشہ جوان ہی رہے تو رہ سکتا ہے، جو طاقتیں اس کے پاس ہیں وہ اسی طرح رہیں، اس کے بال کالے رہیں، اس کے اعضاء اور قواعد جوانوں کی طرح رہیں، ممکن ہی نہیں۔ ہر انسان پر اس کی زندگی کے مختلف اوقات مقرر ہیں۔ وہ بچپن میں ہے، وہ لڑکپن میں ہے، وہ جوانی میں ہے، وہ جوانی سے ڈلتی ہوئی عمر کی طرف ہے، پھر وہ ڈیڑھ عمر کی طرف ہے اور پھر موت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تسلسل کے ساتھ اس کی زندگی پر اوقات گزرتے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آیت نمبر 5 میں کہا ثم رددناہ، پھر ہم اسے لوٹا دیتے ہیں اسفل السافلین، اسفل السافلین اس پست ترین حالت کی طرف، گرتی ہوئی زندگی کی طرف۔ آہستہ 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 اس کی ساری طاقتیں جواب دے جاتی ہیں۔ تو اگر ایک انسان اللہ نہ کرے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی پالنے والا نہیں، کوئی میری زندگی کا رہنما مربی نہیں، کوئی مالک کوئی پروردگار نہیں، تو وہ اپنی زندگی کی جوانی کو روک کے تو دکھائے۔ کیا خوبصورت طریقہ ہے قرآن کے سمجھانے کا کہ اگر اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تو پھر جوان ہی رہنا چاہیے تھا کہ وہ جوان رہتا اور اس کی جوانی کبھی ختم نہ ہوتی۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس پر اختیار نہیں رکھتا۔ کسی کو جوانی میں موت آ جاتی ہے، کسی کو جوانی سے آگے گزر کے موت آتی ہے، کوئی ڈیڑھ عمر تک جاتا ہے۔ ذرا برابر بھی انسان کو اپنی زندگی پر اختیار نہیں کہ وہ اسے روک لے، کہے نہیں میں نے تو بچہ ہی رہنا ہے جی، میں نے جوان نہیں ہونا۔ جوان کہے نہیں جی میں نے بوڑھا نہیں ہونا، میں نے تو جوان ہی رہنا ہے۔ یا کسی کو بڑھاپے میں مزہ آ جائے تو کہے جی نہیں مجھے تو یہی چاہیے، ممکن ہی نہیں۔ تو کہا اللہ وحدہ لا شریک وہ ہے، تمہارا مالک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے اس زندگی کے میزانیے مقرر کر دیے، اوقات مقرر کر دیے، اور یہ زندگی انہی اوقات میں سے گزر کے آگے بڑھتی ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں پست ترین حالت کی طرف، گرتی ہوئی حالت کی طرف۔ عنفوان شباب آتا ہے، سورج کی طرح اس کی رعنائیاں پھیل جاتی ہیں، پھر جیسے سورج غروب کی طرف بڑھتا ہے ایسے ہی اس کا بھی سورج غروب ہوتا ہے، پھر یہ زندگی بھی غروب کی طرف چلی جاتی ہے۔ جیسے سورج اپنے آپ کو نصف النہار پہ نہیں روک سکتا، وہ اللہ کی قدرت کے ساتھ چلتا ہے، اس کے بنائے ہوئے مدار میں گھومتا ہے، ایسے ہی زندگی بھی انسان کی بنائے ہوئے مدار میں گھومتی ہے۔ کہا اللہ کو پہچاننا چاہو اسی سے پہچانتا، انسان کو رب کو پہچاننے کے لیے اس کا وجود کافی ہے۔ اگر اس کو ہی دیکھ لے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرے وہ اللہ کو کبھی نہیں جھٹلا سکتا، کبھی تکذیب نہیں کر سکتا وحدہ لا شریک۔ یہ اس کا وجود ہی کافی ہے جو اس کو اللہ کی پہچان کراتا ہے۔ اب آگے اگلی 3 آیتوں میں اللہ پاک نے فیصلہ مقرر کیا، فرمایا الا الذین آمنوا، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے، فلہم اجر، پس ان کے لیے ایسا اجر ہے غیر ممنون جو کبھی ختم نہیں ہوگا، نہ ختم ہونے والا اجر۔
مسلسل نعمتیں کن کے لیے ہیں؟ جو ایمان والے. یہ زندگی بھی خیر والی ہے، ان کی قبر بھی اچھی ہے، ان کا حشر بھی اچھا ہے. نہ ان کو قبر میں کوئی تکلیف، نہ ان کو حشر میں کوئی تکلیف، اور آگے جنت تو باہر ہی باہر ہے. گویا ان کی زندگی کی ابتدا سے لے کر آخر تک باہر ختم نہیں ہوگی. یہ بھی اللہ نے مقرر کر دی ہوئی ہے کہ جب اعمال نیک کرو گے، جب عمل صالح کے ساتھ زندگی بسر کرو گے اور ایمان تمہاری جھولی میں ہوگا تو پھر غیر ممنون اجر تمہیں عطا کر دیا جائے گا. فما یکذبک بعد بالدین، پس کون جھٹلا سکتا ہے آپ کو اے میرے حبیب مکرم اس کے بعد جزا و سزا کے معاملے میں. اتنی واضح اور کھول کے ہم نے بیان کر دی ہے. اب کون ہے جو جھٹلائے کہ جزا اور سزا ہونی ہے، برائی پہ گناہوں پہ پکڑ ملنی ہے اور نیکیوں پہ اجر ملنا ہے. یہ کھول کے بیان کر دیا گیا ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم؟ اللہ. اب آخری آیت میں یہ پیغام دیا، اللہ حکم سنایا ہے. یہ ہے اللہ جس نے اس طرح کر کے تمہاری زندگی کو مقرر کیا، ایسے اعمال کی جزا کو مقرر فرمائے. کیا وہ سب سے بڑا حاکم نہیں؟ اب یہاں سمجھایا کیا گیا ہے کہ ایک چھوٹا سا تمہارا حکمران جو کسی صوبے کا یا کسی ضلع کا ہی چیئرمین کیوں نہ ہو، تم اس سے بھی چاہتے ہو نا کہ وہ انصاف کرے. تو وہ جو سب سے بڑا حاکم ہے کیا وہ انصاف نہیں کرے گا؟ کیا اس کے انصاف پہ تم دبا لگاؤ گے؟ کیا وہ تم سب کو ہی معاف کر دے گا کہ کوئی برائی کرتا رہے یا نیکی؟ نہیں. اگر تمہارے ہاں انصاف کی گنجائش ہے تو وہ بڑا انصاف کرنے والا ہے، وہ سب سے بڑا حاکم ہے، وہ سب سے بڑا پروردگار ہے. اس کا فیصلہ بھی اٹل فیصلہ، اس کے فیصلے کو بھی چھٹلایا نہیں جا سکتا. یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ بخشش کی امید پہ گناہ نہ کرو. اس بات کی امید نہیں جی اللہ بخش ہی دے گا اور گناہ کرتے جاؤ. نیکی کرو بخشش کی امید پہ کہ اللہ تعالیٰ میری نیکیوں پر میری مجھ پہ کرم فرمائے. ایک آدمی ہے لگاتار گناہ بھی کر رہا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ تو غلطیاں کرتا رہے اور وہ تجھے معاف کر دے؟ اب بخشش کی امید پہ گناہ نہ کرو، اس کی رحمت کی امید پہ غلطیاں نہ کرو کہ وہ رحم کر دے گا تو غلطیاں کرتا چلا جائے. کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے اصلاح کرو، پہلے اپنا عمل اور کردار درست کرو، پہلے اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرو جو ایک ایماندار کی. ہاں پھر یہ یقین رکھو کہ وہ بخشش فرمائے، وہ مہربانی کر دے گا. ہاں چھوٹی موٹی جو کمی بیشی ہو گئی ہے اس پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا. بخشش کی امید پہ گناہ کرتے ہیں آج لوگ. اور نہیں جی گل مانی جانی ہے جی، کس طرح تو مسجد آئے نہیں اور تیری بات بن جائے. وہاں اتنی اندھیر نگری نہیں. وہ اللہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا کسی کے ساتھ اور کسی کا حق بھی نہیں مارتا. دونوں طرف برابر کا ترازو رکھا ہوا ہے اس نے. تم جو لے کے جاؤ گے تمہیں اس کے بدلے سب کچھ ملنا ہے. اگر تیری جھولی میں نیکی ہے ہی کوئی نہیں اور تو امید رکھے ہوئے کہ تیری بخشش ہو جائے گی، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اپنی ذات کو دھوکہ نہ دو. اللہ وہ جو فیصلے کی حق رکھتا ہے اور جو فیصلہ چاہے وہ کر سکتا ہے. بس یہ امید رکھو کہ تم نمازی ہو، تم اللہ کی بندگی کرنے والے ہو، تم رسول اللہ کے غلام ہو. جو کمی بیشی رہ گئی ہے وہ اس کے کرم سے معافی مل جائے گی. تم بساری زندگی بدماشیاں کرتے رہو اور کہو نہیں وہ معاف کر دے گا، یہ کلیہ اس کی بارگاہ میں کوئی نہیں ہے اور نہ ہی قرآن میں کہیں یہ لکھا ہو. تو کہا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم نہیں؟ تو اگر ایک چھوٹا سا حاکم سے انصاف کرتا ہے اور تم چاہتے ہو کہ وہ انصاف کی زندگی بسر کرے تو کیا وہ بڑا حاکم انصاف نہیں؟ وہ بھی انصاف فرمائے اور بہترین انصاف کرنے والا ہے. انصاف کا معنی یہی ہے کہ نیک کو نیکی کا اجر اور برے کو برے کی سزا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سزا اور گرفت سے معافی عطا کرے، ایمان والوں میں ہمارا شمار فرمائے اور ہمارے اعمال پہ ہماری گرفت نہ کرے بلکہ اصلاح کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.